اگر آپ نماز فجر کے لیے بیدار نہیں ہوتے تو اپنے نفس کا محاسبہ کیجیے اور اس کی اصلاح کیجیے۔ نماز فجر کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو بیدار فرماتا ہے، کیونکہ یہ نماز منافقین کے لیے گراں گزرتی ہے۔ بزرگ گھر کے ہو، خاندان یا محلے کے، ان کے پاس تھوڑا وقت گزارنا درجنوں کتابیں پڑھنے سے بہتر ہے۔ ان کا ایک ایک سفید بال اور چہرے کی ہر ایک سلوک ذاتی تجربوں سے بھرپور ہے۔ کسی انسان سے بات کرتے وقت اس کی بات کو تسلی اور غور سے سنیں، ورنہ بات سمجھ نہ آنے کی صورت میں پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں جو اکثر قیمتی رشتوں کا اختتام بنتی ہیں۔ غلطیاں بھی انہی سے ہوتی ہیں جو محنت کرتے ہیں، ورنہ نکموں کی تو پوری زندگی غلطیاں نکالنے میں ہی لگ جاتی ہیں۔ ایک یہودی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تمہارا اللہ نظر کیوں نہیں آتا؟ حضرت علی نے کہا کہ تم سورج کو غور سے دیکھو۔ اس نے کہا کہ میں اس کو نہیں دیکھ سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم سورج کو دیکھ نہیں سکتے تو سورج بنانے والے کو کیسے دیکھ سکو گے؟ انسان کو اپنی پرسنل باتیں صرف اپنی ذات تک محدود رکھنی چاہیے۔ جب آپ اپنی پرسنل باتیں شیئر کر لیتے ہیں ان لوگوں سے جنہیں آپ اپنے ساتھ مخلص سمجھتے ہیں، تو زندگی میں کسی نہ کسی موڑ پر وہی لوگ آپ کو اپنے مفاد کے لیے آپ کی اس کمزوری کو استعمال کریں گے۔ جب آپ اپنا راز خود اپنے تک محدود نہ رکھ سکیں تو کسی سے کیسے امید رکھ سکتے ہیں کہ وہ آپ کا راز خود تک رکھے گا؟ یوسف علیہ السلام جانتے تھے سارے دروازے بند ہیں، پھر بھی بند دروازے کی طرف دوڑ پڑے تھے اور خدا نے ایک ایک کر کے سارے دروازے کھول دیے۔ کبھی اگر لگے کہ تمہارے لیے بھی دروازے بند ہیں تو جان لو کہ تمہارا اور یوسف کا خدا ایک ہی ہے۔ اسلام میں نفس کو مارا نہیں جاتا بلکہ اسے اللہ کی راہ میں مسلمان کیا جاتا ہے، اپنا ساتھی بنایا جاتا ہے، سب سے وفادار اور مخلص ساتھی، جو بغیر علم کے ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ دنیا کے تکبر سے انسان اتنا برباد نہیں ہوتا جتنا دین کے تکبر سے انسان برباد ہوتا ہے۔ ایسے نیک نہ بنے کہ ہر بندہ گنہگار نظر آنے لگے۔ زندگی میں کبھی برے وقت سے سامنا ہو جائے تو خاموش رہو، ورنہ دنیا تماشا بنا دیتی ہے۔ درخت جتنا اونچا ہوگا اس کا سایہ اتنا ہی کم ہوگا، اس لیے اونچا بننے کے بجائے بڑا بننے کی کوشش کرو۔ سب سے بڑا منافق اور بدبودار اور قابل نفرت انسان وہ ہوتا ہے جو آپ سے فائدہ بھی اٹھائے اور مطلب پورا ہونے کے بعد آپ کی مخالفت بھی کرے۔ مخالفت ڈٹ کے کریں لیکن منافقت کبھی نہ کریں، کیونکہ مخالفت جرأت مند، دلیر اور خاندانی لوگ کرتے ہیں، لیکن منافقت بزدلوں اور بدنسلوں کی صفت ہے۔ سارے جذبوں سے معتبر ہے اداس آنکھوں سے مسکرانا۔ اگر کسی کو آپ میں کچھ اچھا نظر نہیں آتا، کسی کو آپ میں کوئی خوبی نظر نہیں آتی، تو ایسے لوگوں پر غصہ مت کیجیے، انہیں گلے لگائیں، کیونکہ نابینا لوگوں کو ہماری محبت اور توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آسمان سے آزادی کی بارش ہو جائے تو غلامی پسند چھتریاں لے کر نکلیں گے۔ تقریباً 18,000 مخلوقات میں صرف انسان ہی پیسہ کماتا ہے، کوئی مخلوق کبھی بھوکی نہیں رہتی اور انسان کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا۔ بغاوت ہمیشہ وہی لوگ کرتے ہیں جن کو حلال و حرام کی تمیز ہو، برے بھلے کی پہچان ہو۔ منافق تو ہر رنگ میں سج جاتے اور ہر شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ انسان کا زوال تب شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے مخلص لوگوں سے منافقت شروع کر دیتا ہے۔
جیت ناممکن ہو تو ہارو بھی ایسے کہ دشمن بھی جیتنے نہ پائے۔ کچھ خاص لوگ ہی وجہ زندگی ہوتے ہیں جن کے بغیر بھری دنیا خالی خالی لگتی ہے۔ اگر کبھی مقصد میں ناکام ہو جائیں تو مایوس نہ ہوں، کیونکہ کسی بھی کتاب میں نہیں لکھا کہ پیروں میں قیمتی جوتے نہ ہوں تو آپ چلنا چھوڑ دیں۔ ساری زندگی لگا دی تو نے مال جمع کرنے میں اے انسان، مگر شاید تو یہ بھول گیا نہ کفن میں جیب ہے اور نہ قبر میں الماری۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، شک کو اپنے اوپر غالب مت آنے دو، ورنہ تمہیں دنیا میں کوئی ہمدرد نہیں مل سکے گا۔ طوفان میں کشتیاں اور گھمنڈ میں ہستیاں ہمیشہ ڈوب جایا کرتی ہیں۔ پانی جیسے بنو جو اپنا راستہ خود بناتا ہے، پتھر جیسے نہ بنو جو دوسروں کا بھی راستہ روک لیتا ہے۔ کچرے میں پڑی روٹیاں روز یہ کہتی ہیں کہ پیٹ بھرتے ہی انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ دنیا والے زیادتی کریں تو مسکراتے ہوئے معاف کر دیا کرو۔ یوسف علیہ السلام کو تو بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں بادشاہ بنا دیا۔ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ یقین مضبوط ہو تو اللہ کا ہر فیصلہ سکون دیتا ہے۔ دولت کی بھوک تھی تو کمانے نکل گئے، دولت ملی تو ہاتھ سے رشتے نکل گئے۔ بچوں کے ساتھ رہنے کی فرصت نہ مل سکی، فرصت ملی تو ہاتھ سے بچے نکل گئے۔ جس مال کو جمع کرنے میں تم نے پوری عمر لگا دی، اسے اپنے ساتھ قبر میں لے جانے کی اجازت نہیں۔ بات نیت کی ہوتی ہے صاحب، کوئی کعبے سے بھی خالی ہاتھ لوٹتا ہے اور کوئی گھر بیٹھے رب کو پا لیتا ہے۔ رزق سخاوت میں پوشیدہ ہے، لوگ اسے محنت میں تلاش کرتے ہیں۔ لوگ حسد آپ سے نہیں بلکہ آپ کی زندگی میں موجود سکون، خوشیاں اور بے شمار نعمتوں سے کرتے ہیں۔ پریشان ہونے والوں کو کبھی نہ کبھی سکون مل ہی جاتا ہے، لیکن پریشان کرنے والے ہمیشہ سکون کی تلاش میں ہی رہتے ہیں۔ جب کبھی آپ کو فرصت ملے، کہیں ٹیک لگا کر سکون سے بیٹھ کر اپنا تجزیہ ضرور کرتے رہا کریں، آیا میں کچھ غلط تو نہیں کر رہا، مجھ میں بہتری آئی ہے یا نہیں۔ ایسے کئی سوالات جو ہم اٹھائے پھرتے ہیں، ان کے جواب ہم سے بہتر کوئی نہیں دے سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 3 چیزیں انسان کو اللہ سے دور کرتی ہیں: اپنے عمل کو زیادہ سمجھنا، اپنے گناہوں کو بھول جانا اور اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا۔